الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله فيهن من هذه الأيام يعني عشر ذي الحجة قالوا ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء رواه الإمام الهمام الترمذي في جامعه صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الهاشمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترم سامعین و سامعات، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اسلام جیسی نعمت سے نوازا ہے۔ باوجود ہماری کوتاہیوں کے، ہماری غفلتوں کے، ہماری بے رخیوں کے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے فضل اور رحمتوں سے محروم نہیں کرتا ہے۔ ہم کتنی کوتاہیاں اپنی زندگی میں کرتے رہتے ہیں، کتنے گناہ ہم سے سرزد ہوتے ہیں، کتنے حقوق کو ہم پامال کر دیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ رب العزت مسلسل اپنا فضل بھی ہم پر کرتا ہے، اپنی رحمتیں بھی ہم پر کرتا ہے۔ ایک طرف سے ہم نافرمانیاں کر رہے ہیں، دوسری طرف سے اللہ رب العزت ہمیں بڑے بڑے حوادثات سے بچا رہا ہے۔ ایک طرف سے ہم اللہ رب العزت کی بات کو ٹھکرا رہے ہیں، دوسری طرف سے اللہ رب العزت بڑی بڑی بیماریوں سے ہمیں بچا رہا ہے۔ یہ محض اللہ رب العزت کا ایک فضل اور اس کی رحمت ہی ہوتی ہے جو اس کے بندے کے اوپر آ رہی ہوتی ہے، اور وقتاً فوقتاً اپنے بندے کو طرح طرح کے مواقع دیتا ہے اللہ رب العزت، نیک کام کرنے کے، اچھے کام کرنے کے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت اپنے بندے کو عذاب نہیں دینا چاہتا ہے، بلکہ اللہ رب العزت اپنے بندے کو بچاتا ہے۔ اللہ رب العزت اسے مواقع فراہم کرتا ہے کہ وہ بندہ اچھے کام کرے اور میرے عذاب سے بچ جائے۔ اگر اللہ رب العزت عذاب دینا بھی چاہے تو کوئی اس سے پوچھنے والی ذات نہیں ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت اگر زمین و آسمان کی ساری مخلوقات کو بھی عذاب میں لپیٹ لے تو اس سے پوچھنے والا کون ہے؟ پھر بھی اس کو ظالم نہیں کہا جائے گا، لیکن اس کے باوجود اللہ رب العزت ہمیں بچاتا ہے، وقتاً فوقتاً ہمیں مواقع فراہم کرتا ہے، کبھی رمضان المبارک کی صورت میں، کبھی لیلۃ القدر کی صورت میں، کبھی شب برات کی صورت میں۔ انہی مواقع میں سے ایک موقع ہے عشرہ ذی الحجہ۔ ذوالقعدہ کا مہینہ جاری ہے اور تقریباً اپنے اختتام پر ہے۔ یہ اب آگے جو مہینہ شروع ہونے والا ہے ذی الحجہ، اس مہینے کے پہلے جو 10 دن ہیں، 10 دن اور 10 راتیں، یہ بڑی فضیلت والی راتیں۔ قرآن و حدیث میں ان کی بڑی اہمیت اور بڑی فضیلت بیان کی گئی۔ اللہ رب العزت سورۃ الفجر کے اندر قسم کھاتے ہیں، والفجر، قسم ہے فجر کے وقت کی، ولیال عشر، اور قسم ہے 10 راتوں کی۔ اور ہمیشہ قسم جو ہے ایک شان والی چیز کی کھائی جاتی ہے، تو یہ 10 راتیں جو ہیں اللہ رب العزت ان کی قسم کھا رہا ہے۔ اس قسم کھانے سے اس کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کتنی اہم ترین راتیں ہیں۔
مفسرین لکھتے ہیں کہ ان سے مراد ذی الحجہ کے پہلے جو 10 دن ہیں اور 10 راتیں ہیں یہ مراد ہیں، ولیال عشر۔ اس کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے بھی لگائیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو جب اللہ رب العزت نے غلامی سے نجات عطا کی، فرعون کے غلامی سے جب نجات عطا ہوئی تو اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے پاس بلایا احکامات دینے کے لیے۔ کوہ سینا کے اوپر انہیں بلایا اور فرمایا کہ 30 راتیں جو ہیں آپ عبادت کریں، یہاں پر غور و تدبر کریں یہاں پر۔ وَوَاعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً، آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ، ان 30 راتوں کو ہم نے مکمل کر دیا 10 راتوں کے ساتھ، اور 40 کا جو عدد ہے اسے مکمل کر دیا۔ امام قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پہلے 30 دن عبادت کا حکم دیا تھا، پھر اس کے ساتھ جو 10 راتیں مزید ملائی تھی وہ 10 راتیں جو ہیں ذی الحجہ کے پہلے 10 راتیں تھیں۔ اتنی فضیلت والی یہ راتیں ہیں، اور ان کی فضیلت کا آپ اندازہ اس بات سے بھی لگائیں کتنی اہم ترین راتیں ہیں کہ ان 10 دنوں کے اندر اسلام کا ایک بہت بڑا رکن حج بیت اللہ جو ہے وہ ادا کیا جاتا ہے۔ یہی حج، یہی ارکان جو ہیں، حج کے بندہ عام دنوں میں چلا جاتا ہے، طواف بھی کرتا ہے، منا بھی جاتا ہے، عرفات میں بھی جاتا ہے، سارے ارکان ادا کرتا ہے، اسے حاجی نہیں قرار دیا جاتا ہے۔ لیکن جب وہ ذی الحجہ کے دنوں میں جا کر یہ کام کرتا ہے، ایام حج میں جا کر یہ ارکان ادا کرتا ہے، تو اسے حاجی کہا جاتا ہے، اور اللہ رب العزت اسے ایک رکن ادا کرنے کا ثواب عطا کرتے ہیں۔ اور حج بیت اللہ پھر ایک ایسی عبادت جو مالی بھی ہے اور بدنی عبادت بھی ہے۔ ایک انسان اللہ رب العزت کے راستے میں اپنا مال بھی خرچ کرتا ہے اور اپنی بدنی مشقتیں بھی برداشت کرتا ہے، صرف اور صرف اللہ رب العزت کی محبت میں میرے بھائی۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَالْحَجُّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الْجَنَّةُ، مقبول حج کا بدلہ جو ہے سوائے جنت کے کچھ بھی نہیں۔ جو شخص مقبول حج ادا کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کو بدلے میں جنت عطا کرتے ہیں۔ جسے جنت مل گئی اسے کس چیز کی ضرورت ہے؟ اتنا اہم ترین رکن ہے اسلام کا، اور اتنی بڑی عبادت ہے۔ اسی طرح جو لوگ حج کے لیے جاتے ہیں اور آداب کی رعایت رکھتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من حج للہ فلم یرفث ولم یفسق، جو شخص حج کے لیے گیا، بے حیائی کی باتیں نہیں کی، اس نے نافرمانی کے کام نہیں کیے، رجع کیوم ولدتہ امہ، وہ حج سے اپنے گھر ایسے لوٹتا ہے جیسے آج اس کی ماں نے اسے جنا۔ ایک ماں جب بچے کو جنتی ہے تو کتنا پاک صاف بچہ ہوتا ہے، گناہوں سے کوئی گناہ نہیں ہوتا اس کا۔ جو شخص حج کے لیے جاتا ہے، بیت اللہ کا حج ادا کرتا ہے اور اس کے آداب کی رعایت کرتا ہے، اس کے ارکان کی رعایت رکھتا ہے، تو واپس ایسے لوٹتا ہے جیسے کہ ایک پہلے دن پیدا شدہ جو بچہ ہوتا ہے اس کی طرح ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت اتنا گناہوں سے اسے پاک صاف کر دیتا ہے۔ اسی وجہ سے اتنی بڑی یہ عبادت ہونے کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جسے اللہ رب العزت نے طاقت عطا کی، من ملک زادا وراحلۃ تبلغہ الی بیت اللہ، جسے اللہ رب العزت نے استطاعت عطا کی ہے، اتنی استطاعت کہ وہ اپنے آپ کو بیت اللہ پہنچا سکتا ہے، وہ استطاعت اسے پہنچا سکتی ہے، اس کے باوجود وہ حج نہیں کرتا ہے، فلا علیہ ان یموت یہودیا او نصرانیا، تو مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے مال دیا، نعمتیں دی، فراوانی دی، استطاعت دی، طاقت دی، اس کے باوجود اپنا مال وہ اس
عبادت کے اندر خرچ نہیں کر رہا ہے تو اس کے مسلمان ہونے کا فائدہ نہیں ہے، چاہے تو یہودی ہو کر مرتا ہے چاہے نصرانی ہو کر مرتا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تابعوا بین الحج والعمرہ، حج اور عمرہ پہ در پہ کیا کرو، فإنہما ینفیان الفقر والذنوب، اس لیے کہ یہ فقر و فاقہ اور گناہوں کو ایسے ختم کرتا ہے پے در پہ حج و عمرہ کرنا، کما ینفی الکیر خبث الحدید، جیسا کہ بھٹی جو ہے وہ لوہے کے زنگ کو ختم کر دیتی ہے، اس طرح جو شخص پے در پہ حج و عمرے کرتا رہتا ہے اللہ رب العزت ایک تو اس سے فقر و فاقہ ختم کر دیتے ہیں۔ ہم تو ڈر رہے ہوتے ہیں کہ کہیں زکوٰۃ ادا کی تو مال کم ہو جائے گا، کہیں حج کے لیے چلے گئے یا عمرے کے لیے چلے گئے تو مال کم ہو جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو فرما رہے ہیں اس کے برعکس کہ جو حج و عمرے کے لیے جائے گا اللہ رب العزت اس سے فقر و فاقہ ختم کر دیں گے، گناہوں سے اسے پاک فرما دیں گے۔ اتنی اہم ترین یہ عبادت ہے میرے بھائی۔ اسی وجہ سے ابن ماجہ کے اندر روایت ہے الحاج والمعتمر وفد اللہ، حج ادا کرنے والا اور عمرہ ادا کرنے والا جو ہے وفد اللہ، وہ اللہ کا مہمان ہے۔ دعاہم فاجابوا، وہ اگر پکارتا ہے تو اس کی دعا قبول ہوتی ہے، اگر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کرتا ہے تو اللہ رب العزت اسے عطا کرتا ہے، مستجاب الدعوات بنا کر بھیج دیتا ہے اللہ رب العزت۔ تو یہ اتنی اہم ترین عبادت حج بیت اللہ، یہ ذی الحجہ کے جو پہلے 10 دن ہیں ان کے اندر ادا ہوتی ہے میرے بھائی۔ اس وجہ سے بھی ان 10 دنوں کی اہمیت، ان کا مقام، ان کا مرتبہ، ان کی فضیلت جو ہے باقی ایام کی بنسبت بڑھ جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ترمذی شریف کی روایت ہے، ما من ایام العمل الصالح فیہ احب اللہ من هذه الایام العشر، ان 10 دنوں کے علاوہ کوئی ایسا دن نہیں ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو نیک کام اتنا محبوب ترین ہوتا ہے کہ جتنا ان 10 دنوں کے اندر محبوب ترین ہوتا ہے۔ ایک معمولی سی نیکی ہے آپ عام دنوں میں کرتے ہیں، وہی نیکی جب آپ ان 10 دنوں کے اندر ادا کرتے ہیں تو اللہ رب العزت دگنا ثواب عطا کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت اس نیکی کے اندر اضافہ کر دیتے ہیں۔ کوئی چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی ہوتا ہے میرے بھائی، تو اس حدیث سے بھی ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو ذی الحجہ کے 10 دن آنے والے ہیں، ابھی 1 سے 2 دن رہ گئے تقریباً، تو ان ایام کے اندر ہمیں غفلت، سستی، کاہلی ان تمام کو چھوڑنا چاہیے اور زیادہ سے زیادہ اچھے اعمال کرنے چاہیے، نیک اعمال کرنے چاہیے۔ عمل صالح کسے کہا جاتا ہے؟ ہر عمل صالح تب ہوتا ہے جس کے اندر 2 چیز پائی جاتی ہے۔ کوئی بھی کام ہو، چاہے نماز ہے، ذکر و اذکار ہے، صدقہ ہے، تلاوت ہے، کسی کے ساتھ اچھائی ہے، اچھا اخلاق ہے، جو کچھ بھی ہے، جتنے بھی نیکی کے کام ہیں وہ صالح تب کہلاتے ہیں جب اس میں 2 چیزیں پائی جاتی ہیں۔ ایک للہ، وہ اللہ کے لیے ہو، نماز ہے تو اللہ کے لیے، صدقہ ہے تو اللہ کے لیے، خیرات ہے تو اللہ کے لیے، ذکر ہے تو اللہ کے لیے، سجدہ ہے تو اللہ کے لیے، رکوع ہے تو اللہ کے لیے، اخلاص ہونا چاہیے اس کے اندر۔ اگر بندہ جو ہے بڑے اہتمام سے نماز پڑھ رہا ہے لیکن کسی اور کے لیے پڑھ رہا ہے، ایک مہنگے سے مہنگا ترین جو ہے جانور قربان کر رہا ہے لیکن غیر اللہ کے نام پہ کر رہا ہے، تو اسے نیک عمل نہیں کہا جاتا ہے میرے۔ اور دوسری شرط یہ ہے نیک عمل کی کہ وہ سنت کے مطابق ہونا چاہیے۔ ایک تو اللہ کے لیے ہونا چاہیے اور دوسرا سنت کے مطابق ہونا چاہیے، سنت سے ثابت ہونا چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسنون زندگی کے مطابق ہونا چاہیے، تب وہ عمل صالح کہلاتا ہے، چاہے چھوٹے سے چھوٹا وہ عمل ہوتا ہے۔ تو ان ایام کے اندر ہمیں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے چاہیے میرے بھائی، اور نیک اعمال میں سب سے زیادہ جو اہتمام ہمیں کرنا چاہیے وہ ہے فرائض کا۔ حدیث قدسی ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں، بخاری کی روایت ہے یہ، وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ، میرے ہاں محبوب ترین چیز
جو جس کے ذریعے بندہ میری قربت حاصل کرتا ہے، مما افترضت علیہ، وہ ہے جو میں نے اس پر فرض کی ہے۔ تو فرائض اولین درجہ رکھتا ہے میرا۔ یہ جو خاص مقامات آتے ہیں، خاص ایام آتے ہیں، ان میں ہم نوافل کی تو کثرت کرتے ہیں، لیکن فرائض کے اندر پھر کوتاہی ہو رہی ہوتی ہے ہم سے۔ جو شخص اللہ رب العزت کا قرب چاہتا ہے، اللہ رب العزت کی محبت چاہتا ہے، تو سب سے پہلے اس کا حکم مانے گا۔ جو فرائض اللہ رب العزت نے اس پر فرض کیے ہیں، متعین کیے ہیں، ان کو ادا کرے گا۔ 5 نمازیں ہو گئی اور حقوق ہو گئے، ان کو ادا کرے گا۔ اس کے بعد پھر وہ نفلی عبادات جتنی بھی ہیں، ذکر و اذکار ہیں، صدقات ہیں، تلاوت ہے، جتنا کچھ ہے، اس کے بعد وہ کام بھی بجا لائے گا۔ اور ہمیشہ نفلی عبادت میں مقصد جو ہے وہ اللہ رب العزت کی محبت حاصل کرنا ہوتا ہے۔ وما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل، اور جب تک بندہ میرا نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کر رہا ہوتا ہے، حتی احبہ، یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنا شروع کر دیتا ہوں۔ تو نوافل کے ذریعے بیسیکلی اللہ رب العزت کی محبت حاصل کی جاتی ہے، اللہ رب العزت کا قرب حاصل کیا جاتا ہے۔ اور ایک مومن کا جو ہے مطمع نظر ہونا بھی یہی چاہیے کہ اللہ رب العزت کی محبت اسے مل جائے۔ اللہ رب العزت کی محبت جسے نہ ملے، جو ایسے کاموں میں مبتلا ہو کہ دن بدن اللہ رب العزت کی نفرت کے قریب ہو رہا ہو، تو وہ بدنصیب شخص ہے، بدبخت ہے وہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو باقاعدہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم انی اسألک حبک، یا اللہ میں آپ سے آپ کی محبت کا سوال کرتا ہوں کہ اپنی محبت مجھے عطا فرما، وحب من یحبک، اور اس شخص کی محبت مجھے عطا کر جو تجھ سے محبت کرتا ہے، والعمل الذی یبلغنی حبک، اور اس عمل کی توفیق عطا کر مجھے جو تیری محبت کا ذریعہ بنتا ہے، جو تیری محبت تک مجھے پہنچاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں مانگا کرتے تھے۔ ایک آیت میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، اے ایمان والو، اگر تم اللہ رب العزت کی بات سے پھر جاؤ، اسلام سے پھر جاؤ گے، فسیأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ، اللہ رب العزت آپ کے بجائے ایسی قوم لے کر آئیں گے جن سے اللہ محبت کرے گا اور وہ اللہ سے محبت کریں گے۔ اللہ رب العزت کی محبت بہت بڑی قیمتی چیز ہے میرے بھائی۔ تو نوافل کے ذریعے ان ایام میں اور ان ایام کے علاوہ بھی ہمیں اللہ رب العزت کی محبت حاصل کرنی چاہیے میرے بھائی۔ تو فرائض کے ساتھ ساتھ نفلی عبادات میں بھی ہمیں کثرت کرنی چاہیے، غیر متعین کی ہے، کوئی متعین عبادت نہیں ہے۔ غیر متعین عبادت جو ہے، کوئی بھی عبادت کر لے، آپ صدقات کرتے ہیں، آپ نوافل پڑھتے ہیں، آپ تلاوت کرتے ہیں، کوئی اچھائی کا کام کرتے ہیں، کوئی صدقہ جاریہ آپ کرتے ہیں، کوئی بھی کام ان ایام کے اندر ان دنوں میں کرنا چاہیے، اہتمام کرنا چاہیے اس کا۔ اور ہماری بدقسمتی یہ ہوتی ہے کہ سالہ سال ان تمام چیزوں کی فضیلت، ان کی اہمیت ہمارے سامنے بیان ہو رہی ہوتی ہے، ہمیں پتہ ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود ہم سستی کا شکار ہوتے رہتے ہیں، مسلسل ہم سستی کر رہے ہوتے ہیں۔ اب یہ جو سستی ہمارے اندر آتی ہے، بسا اوقات ہماری خود ساختہ سستی ہوتی ہے، اپنے اندر ایک سستی بنائی ہوتی ہے، در حقیقت میں وہ سستی ہوتی نہیں ہے۔ اگر ہم تھوڑی سی محنت کریں تو ٹائم مینیج ہو جاتا ہے، عبادات کے لیے، فیملی کے لیے، کاروبار کے لیے، دوستوں کے لیے ٹائم مینیج ہو جاتا ہے۔ لیکن خود ساختہ ایک سستی ہم نے بنائی ہوتی ہے، اس وجہ سے ہم اپنی ذات کی بھی فکر نہیں ہوتی ہے، اپنی جان کے جو حقوق ہوتے ہیں وہ بھی ہم پامال کر رہے ہوتے ہیں، اپنی فیملی کے حقوق بھی پامال کر رہے ہوتے ہیں، اور اللہ رب العزت کے حقوق کو بھی پامال کر رہے ہوتے ہیں۔ کس وجہ سے؟ نظام الاوقات نہیں ہوتا ہے، کوئی ترتیب نہیں ہوتی ہے زندگی کے اندر۔ اور بسا اوقات گھر کے اندر ہمارا ایسا ماحول ہوتا ہے کہ اس ماحول کی وجہ سے انسان جو ہے وہ ان اعمال کو بجا نہیں لا سکتا ہے۔ مخلوط نظام ہوتا ہے، دینی ماحول نہیں ہوتا ہے گھر کے اندر۔ جب دینی ماحول نہیں ہوتا ہے تو شیطان پھر گھس جاتا ہے گھر کے اندر۔ روایت میں آتا ہے کہ جب انسان گھر میں داخل ہوتا ہے اور گھر میں داخل ہوتے ہوئے دعا نہیں پڑھتا ہے تو شیطان کہتا ہے اپنے کارندوں سے
کہ آج ہمیں رات ٹھہرنے کی جگہ مل گئی ہے، رہائش مل گئی ہے، اور جب وہ کھانے پر بیٹھتا ہے اور بسم اللہ نہیں پڑھتا ہے تو شیطان کہتا ہے رہائش کے ساتھ ساتھ ابھی کھانے کا بھی بندوبست ہو گیا ہمارے۔ اور شیطان کسی گھر میں جب گھستا ہے تو وہ سونے کے لیے، آرام سکون کے لیے نہیں گھستا ہے، وہ مزید تباہی اور بربادی لاتا ہے وہاں پر۔ وہ پھر انسان کے سامنے اس کے برے اعمال جو ہے اس کو رنگین کر کے پیش کر رہا ہوتا ہے، اور رفتہ رفتہ جب انسان شیطان کو جگہ دے دیتا ہے اپنی فیملی کے ساتھ تو خود بھی انسان دین سے دور ہو رہا ہوتا ہے اور اپنے بیوی بچوں کو بھی دین سے دور کر رہا ہوتا ہے۔ اس وجہ سے گھر کا ماحول بھی ہمیں درست کرنا چاہیے، تاکہ بسا اوقات اگر کبھی عبادت کی طرف دل نہ بھی کرے تو انسان ماحول کی آڑ میں آ کر جو ہے عبادت کی طرف چلا جائے۔ اور کبھی کبھار ہمارے معاشرے کا ماحول جو ہوتا ہے وہ ہمیں ان چیزوں سے روک رہا ہوتا ہے۔ تو ہر شخص جو ہے اپنی زندگی میں غور و فکر کرے کہ کون سی ایسی چیز ہے کہ جو مجھے اللہ رب العزت کے حقوق ادا کرنے سے روک رہی ہے، بندوں کے حقوق ادا کرنے سے روک رہی ہے، اور پھر اس سستی کو ختم کرے، اس غلطی کو ختم کرے۔ تب انسان جو ہے یہ طرح طرح کے جو اعمال ہیں ان کی بجاوری کرتا ہے، پھر ان کا اہتمام کر لیتا ہے انسان، وگرنہ جب تک وہ غلطی نہیں پکڑے گا، اس ناسور کو ختم نہیں کرے گا، اس وقت تک پھر جو ہے انسان چھوٹے سے چھوٹے اعمال بھی ضائع کر دیتا ہے انسان۔ تو ان ایام کے اندر میرے بھائیو کوشش کریں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی، اپنی سستی ختم کر کے، اس کے لیے وقت نکال کے میرے بھائی۔ انہی ایام میں آتا ہے 9 ذی الحجہ کا دن، جسے یوم عرفہ کہا جاتا ہے، اور یوم عرفہ وہ دن ہے کہ اللہ رب العزت کثیر تعداد میں لوگوں کو جو ہے وہ جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کرتے ہیں۔ یوم عرفہ کا وہ دن ہے، اور اللہ رب العزت جو ہے وہ فرشتوں کو قریب کرتے ہیں اپنے، وَإِنَّهُ لَيَدْنُ ثُمَّ يُبَاهِي بِهِمُ الْمَلَائِكَةُ، پھر ملائکہ سے مخاطب ہوتے ہیں اللہ رب العزت یوم عرفہ کے دن۔ کیا فرماتے ہیں؟ فَيَقُولُ مَا أَرَادَ هَؤُلَاء، یہ لوگ کیا ارادہ رکھتے ہیں کہ جو دور دراز سے اپنا مال خرچ کر کے آئے ہوئے ہیں، مشقتیں برداشت کر رہے ہیں، طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا ہیں، اس کے باوجود ننگے سر کھڑے ہیں، تپتی دھوپ کے اندر کھڑے ہیں، ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، میرے سامنے کوئی رو رہا ہے، کوئی گڑگڑا رہا ہے، کوئی اپنی حاجتیں مانگ رہا ہے، یہ لوگ کیا ارادہ رکھتے ہیں؟ فرشتوں سے اللہ رب العزت پوچھتے ہیں، جبکہ اللہ رب العزت کو پتہ ہوتا ہے، فخر کر رہے ہوتے ہیں اپنے بندوں کے اوپر۔ اور پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ تم گواہ رہو، جو کچھ یہ مانگیں گے میں انہیں عطا کر دوں۔ یہ اس میدان کے اندر جو لوگ مانگ رہے ہوتے ہیں، یہ یوم عرفہ کا دن ہوتا ہے۔ اور اس دن جو ہے ویسے تو کوشش کرنی چاہیے ان 10 ایام میں روزہ رکھنے کی کوشش کریں، لیکن اگر ان 10 ایام میں روزہ نہیں ہو سکتا ہے تو کم از کم جو یوم عرفہ ہے، عرفہ کا دن ہے، اس دن روزہ رکھیں۔ مسلم شریف کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صیام یوم عرفہ، یوم عرفہ کا روزہ رکھنا، انی احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ والسنۃ التی بعدہ، یہ ایک گزرے سال اور ایک آنے والے سال کا کفارہ بن جاتے ہیں گناہوں۔ ایک روزہ ہے، تو میرے بھائیوں اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، اس روزے کا بھی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ظاہر ہے ذی الحجہ شروع ہو رہا ہے، اور بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جو انشاءاللہ العزیز قربانی کا فریضہ ادا کریں گے۔ تو حدیث شریف میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رآ ہلال ذی الحجہ، جس نے ذی الحجہ کا چاند دیکھا، واراد ان یضحی، اور اس کا یہ ارادہ ہے کہ وہ قربانی کرے گا بھی، فلا یأخذن من شعرہ واظفارہ، تو اسے چاہیے کہ نہ وہ اپنے بال کٹوائے نہ اپنے ناخن تراشے، یہاں تک کہ قربانی کر لے تو پھر اس کے بعد وہ تراش سکتا ہے۔ اب یہ جو حدیث کے اندر یہ حکم آیا ہے بال نہ کاٹنے اور ناخن نہ کاٹنے کا، یہ استحباب کے درجے کا ہے، کوئی فرض نہیں ہے یا کوئی لازم نہیں ہے، اور یہ ان لوگوں کے لیے بھی نہیں ہے کہ جو قربانی نہیں کر رہے، بلکہ
جو لوگ قربانی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں مستحب ہے کہ اگر وہ یہ کام کریں گے تو اللہ رب العزت انہیں ثواب عطا کریں گے اس چیز کا، کہ وہ پہلی تاریخ جو ہے یکم ذی الحجہ سے وہ نہ اپنے بالوں کو کاٹیں اور نہ اپنے ناخن وغیرہ سے کاٹیں، پہلے سے اپنی سیٹنگ وغیرہ کر لیں، اور یہ جب تک قربانی وہ نہیں کرتے ہیں اس وقت تک کر لیں۔ اور اس سے مراد اس میں وہ بال داخل نہیں ہیں جو انسان کے پرائیویٹ پارٹ سے ہوتے ہیں۔ بسا اوقات یہ جو ضروری بال جو کاٹنے ہوتے ہیں اس پہ ایک وقت گزر جائے تو پھر مکروہ تحریمی ہو جاتی ہے، حرام کے قریب ہو جاتا ہے بندہ، ان کا کاٹنا پھر لازم ہو جاتا ہے، وگرنہ بندہ گنہگار ہو جاتا ہے۔ علامہ ابن عابدین شامی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ 40 دن تک اگر کوئی بندہ یہ بال نہیں کاٹتا تو گنہگار ہوگا وہ اس کے بعد۔ ویسے تو عادت بنانی چاہیے ہر ہفتے میں یا 15 دن میں، لیکن آخری حد جو ہے وہ 40 دن ہے، 40 دن سے لیٹ نہیں کرنا چاہیے۔ تو اگر کسی کے ان ایام میں 40 دن پورے ہو رہے ہیں تو وہ پھر جو پرائیویٹ پارٹ کے بال ہیں وہ کاٹے گا، یہ نہیں ہے کہ وہ اس فضیلت کو سمجھتے ہوئے پھر ان بالوں کو بھی نہ کاٹے۔ اس کے علاوہ سر کے بال ہو گئے یا جو غیر ضروری ان پرائیویٹ پارٹ کے علاوہ بال ہیں تو وہ اگر نہیں کاٹتا ہے تو عند اللہ وہ شخص معجور ہوگا۔ اس میں ایک تو جو حجاج کرام ہیں ان کے ساتھ مشابہت لازم آتی ہے کہ وہ بھی جو حج بیت اللہ ہے وہ ادا کر کے اس کے بعد جو ہے ارکان ادا کرنے کے بعد آخر میں وہ اپنے بال جو ہے وہ اتارتے ہیں، تو ایک مشابہت ان کے ساتھ لازم آتی ہے۔ دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک طرح سے حکم بھی آ گیا ہے، تو اس وجہ سے جو لوگ قربانی کا ارادہ رکھتے ہیں وہ اس مستحب عمل کو بھی اگر جاری رکھیں تو اللہ رب العزت کے ہاں معجور ہوں گے۔ تو کوشش کریں گے یا نہیں کریں گے میرے بھائی؟ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے اس پر عمل کرنے کی، پھر ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔